کہا کہ ہم نیپوٹزم نہیں کریں گے، نیپوٹزم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم شفافیت لے کے آئیں گے، ان کی شفافیت نظر نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہم گورننس کو بہتر کریں گے، گورننس ان سے بہتر نہیں ہو رہی ہے. اور پھر اتنی بڑی باتیں آپ نے کر دی ہیں، ان سب کو ملا کے دیکھ لیں کہ ہم سب کہاں کھڑے ہیں. اور یہ المیہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا یا پاکستان مسلم لیگ نواز کا یا پی ٹی آئی کا المیہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے. یہ پاکستان کی اس پوری نسل کا المیہ ہے جو سیاست کر رہی ہے. یہ بغیر کسی ویژن کی سیاست کر رہی ہے. یہ صرف اقتدار کی خاطر اور کرسیوں کی خاطر ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آج جج بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا افتخار صاحب نے، ابھی 100 دن ہوئے ہیں حکومت کو آئے ہوئے. میری بات تو سن لو، بات تو سن لو بھائی، بات تو سن لو. آپ نے کہا کہ جناب آج ایک آدمی کی خواہش تھی کہ اس کے آگے نواز شریف کھڑا ہو تو اس کی بھی خواہش پوری ہوگی. اب خود سوچو، یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو یہ بریک میں الگ بنا دو، میں اس کا بریک کی ڈسکشن افتخار صاحب یہ بریک میں نہیں ہوئی کسی جگہ، بریک میں ہوئی ڈسکشن افتخار صاحب ٹیم ایسی کوئی بات مجھے میں نے نہیں یار، میں نے سنی یار، چھوڑو بات. مجھے آپ بات کرنے دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں بولتا. کیونکہ عامر میر صاحب ذرا میرے ریسکیو کے لیے آئے، افتخار صاحب کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ دیکھیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا بھائی، بات تو کرنے دو یار. سر وہ آپ گفتگو کو غیر سیاسی لوگوں کی طرف لے گئے. میں چاہ رہا ہوں سیاسی میں سیاست پہ بات کریں. آصف زرداری صاحب کا مستقبل بتائیں. آپ نے آصف کی سن لو نا یار، آپ نے آصف زرداری کی مستقبل کی بات کی، آپ نے نواز شریف کے مستقبل کی بات کی، آپ نے این آر او کی بات کی، آپ نے کہا کہ یہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں، آپ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا، ہونے والا یہ ہے کہ ہمارے اس بسیدہ اور بودے نظام کی جو لاش ہے، اس کا جو تفن ہے، اس کی بدبو جو ہے زیادہ پھیلنے والی ہے. کوئی بھی کامیاب نہیں، سب ہارے ہوئے کھیل میں. جج ہارا ہے اس کھیل میں، فوج ہاری ہے اس کھیل میں، سیاستدان ہارے ہیں. تو جیتا کون ہے پھر؟ کسی کو کوئی کامیابی نہیں. تو جیتا کون ہے؟ کوئی کسی کو کامیابی، کوئی سب ہار گئے. کون جیتا ہے؟ سب ہارے ہوئے ہیں. کون جیتا ہے؟ کون افغانستان میں جا کے صلح کرانے کی وعدے کر رہا ہے؟ کون جا کے اپنا ایک نئی کھیل کرنا چاہتا ہے ہندوستان کے خلاف؟ کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے منشور کے ساتھ فوج کھڑی ہے؟ کبھی کسی نے کہا تھا؟ کسی کی ضرورت ہی اتنی؟ کتنے کھڑے ہیں ہم؟ کیا ہماری اخلاقیات ہماری کیا اخلاقیات ہماری؟ خیالات میں مماثلت، ساری بدیانتی ہو رہی ہے، تمام بدیانتی ہو رہی ہے، تمام غلط اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، نیپوٹزم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. برا لگتا تھا نواز شریف. سر آپ لوگ سارے کالم نگار ہیں بڑے بڑے، اور وہ میں تو آپ لوگ کا کالم پڑھ کے بڑا ہوں. کالم کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا خیالات میں مماثلت اتفاقیہ بھی ہو سکتی ہے. او بھائی میں تو کالم لکھنا آتے نہیں مجھے، میں تو کالم لکھتا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا اس کو کالم نہیں لکھنا آتا، یہ عوام شوام کی بات کرتا ہے. چلو میں ایک بریک لکھنا چھوڑ دیا. نہ تو میری ایک منٹ جی میر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے کل کہا نا کہ پاکستان کی فوج تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ان کو بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور مجھے یقین ہے اس کی وضاحت کل تک یا پرسوں تک ضرور آ جائے گی. کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو اگر آپ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے تو یہ فوج کے ساتھ آپ کوئی نیکی نہیں کر رہے، کوئی دشمنی کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ. تو کوئی ٹویٹ آ سکتا ہے اس کا مطلب ناظرین I completely agree with you. آپ ٹویٹ پہ دیکھا نا، مطلب آپ ٹویٹ پہ چاہتے ہیں وہ کر دیں. بھائی ان کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ پرائم منسٹر پاکستان کو کیا ہے؟ تو اب عمران خان صاحب نے کو نہیں کہنا چاہیے تھا، انہوں نے کہہ دیا ہے. اب انہوں نے وضاحت نہیں کی، ایک دن انتظار کیا گیا ہے. آج عمران خان نے کوئی وضاحت نہیں کی، تو میرا یہ خیال ہے، ذاتی خیال ہے کہ کل تک یا پرسوں تک کوئی وضاحت آ جائے گی. اور وضاحت کا لیٹسٹ طریقہ ٹویٹر ہے، وہی میں نے